صرف کوک، پیپسی، میکڈونلڈ وغیرہ کا ہی بائیکاٹ کیوں؟ کیا فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب یہود کا نہیں؟ کوک، پیپسی، میکڈونلڈ وغیرہ تو یہودیوں کی پروڈکٹ ہیں، جبکہ فیس بک حاجی شکور نے بنائی ہے۔ تم فیس بک استعمال کرتے ہو جو کہ مغرب کی ایجاد ہے، اور اس کو استعمال کر کے تم مغرب پر تنقید کرتے ہو۔ یہ کیا منافقت ہے؟ اتنے ہی کھرے اور حق پرست ہو تو فیس بک چھوڑ دو۔ جواب کیا ہے؟ یہ دیسی لبرل کی ایک مشہور دلیل ہے جس کا پہلے بھی جواب دیا جا چکا ہے۔ پہلا، نظریات اور ایجادات میں فرق ہوتا ہے۔ نظریات یعنی آئیڈیالوجی مغرب ہم سے لینے کا روادار نہیں ہے، اور اسلام کسی سے بھی نظریات لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ البتہ مسلمانوں کی حالت پر افسوس ہوتا ہے، جبکہ ایجادات مغرب ہم سے لیتا رہا اور ہم ان سے بھی لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار سازی کا فن سیکھنے کے لیے صحابہ کرام کو یمن بھیجا، لیکن اسلام کے احکام، نکاح، اصول، سیاست، معاشی اصول، عبادت کے طریقے وغیرہ غیروں سے نہیں لیے گئے۔ اہل مغرب نے ایجادات مسلمانوں سے لی ہیں، بو علی سینا سے لی ہیں، ابن الہیثم، جابر بن حیان خوارزمی، لیکن ہماری معاشرت، نکاح، نماز، حکومت، معیشت کے اصول وہ ہم سے نہیں لیے۔ دیسی لبرلز کی منافقت کی حد تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کی تہذیب، جمہوریت، آزادی، انسانی حقوق کی نظریات، عدالتی نظام وغیرہ ان سے ہی لیتے ہیں، جو ممنوع ہے۔ اسلام اس کے مقابلے میں ہمیں اپنے خالص نظریات دیتا ہے، اور یہی دیسی لبرلز ہمیں ایجادات استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں، جو کہ منع نہیں ہیں۔ نہ پورے تیتر ہیں، نہ پورے بٹیر ہیں۔ دوسرا، تمام سافٹ ویئر، کمپیوٹر پروگرام 0 اور 1 پر بنے ہیں، جو ایک مسلمان ریاضی دان محمد بن موسیٰ خوارزمی نے بنایا۔ اس کی ایجاد کے بغیر نہ کمپیوٹر ہوتے، نہ سافٹ ویئر ہوتے، نہ پروگرامز، نہ انٹرنیٹ، نہ فیس بک۔ اب مغرب کب یہ ٹیکنالوجی استعمال کرنا بند کرے گی، اور لبرلز کب اپنی تنقید کا رخ مغرب کی جانب کریں گے؟ تیسرا یہ کہ ہماری مرضی ہے کہ دشمن کی کسی چیز کا بائیکاٹ کریں اور کسے استعمال کریں، یعنی جن مصنوعات کے بائیکاٹ سے دشمنوں کو نقصان ہوگا اس کا بائیکاٹ کر دیا، اور جن مصنوعات کے بائیکاٹ نہ کرنے سے دشمنوں کو نقصان ہوگا اس کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ دیکھ لیں، معاشی بائیکاٹ سے انہیں نقصان ہوا، اور سوشل میڈیا کا بائیکاٹ نہیں کیا بلکہ فیس بک وغیرہ سے ظالم کا ظالم ظاہر کیا، مظلوموں کی امداد، حمایت اور دکھ میں ساتھ ہوئے۔ مسلمانوں کو کفاروں سے تہذیبی، سماجی وغیرہ ہر قسم کے بائیکاٹ کے لیے ذہن سازی کی۔ اوہ، یاد آیا، کافروں کی محبت میں جو دیسی لبرلز کی جلی ہوئی ہے اسے مزید جلانے کے لیے بھی استعمال کیا۔ چوتھا، جنگ کے دوران مال غنیمت میں دشمن کا ہتھیار اگر ہاتھ لگے تو اس کا استعمال کرنا منع نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ سونے پر سہاگے کا کام دیتا ہے کہ دشمن کو دشمن ہی کے ہتھیار سے مارنا، اور جب دشمن کو دشمن کے ہتھیار سے مارتے ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف دشمنوں، اہل مغرب اور دشمنوں کے چاہنے والوں دیسی لبرلز کو ہوتی ہے، اور آج بھی ہو رہی ہے۔ پانچواں، نصیب اپنا اپنا۔ دیسی لبرلز یہاں دشمن کے ہتھیار کو دشمن کے خلاف استعمال کرنے پر رو رہے ہیں، اور مسلسل ڈبل افسوس میں ہیں۔ ایک تو دشمنوں کی جانب سے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر افسوس کر رہے ہیں، دوسرے دیسی لبرلز کی دشمنوں سے ہمدردی پر بھی افسوس کر رہے ہیں۔ چھٹا، مغربی میڈیا حقائق کو مسخ کر کے پیش کرتا ہے۔ اگر سوشل میڈیا استعمال نہ ہوتا تو ہمیں اور پوری دنیا کو خبر ہی نہ ہوتی کہ کیا قیامت ڈھائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کمپین سے حقائق سامنے آ گئے۔ مسلمان تو مسلمان، بلکہ اب مغربی ممالک میں شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو کہ مسلمان نہیں ہیں مسلمانوں کی حمایت میں نکل رہی ہیں، اور معاشی بائیکاٹ سے انہیں نقصان بھی ہوا ہے۔ اور مزید یہ کہ دیسی لبرلز کی منافقت بھی آشکار ہو گئی، جو کہ مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں اور پورے تن بدن میں آگ لگائے بیٹھے ہیں۔ ساتواں کہ آج کے دور میں ایک جنگ نظریاتی بھی ہے جس کا میدان سوشل میڈیا بھی ہے۔ اس جنگ میں مد مقابل کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ تم نکارہ، باطل پرست وغیرہ ہو، یوں مد مقابل ذہنی طور پر شکست خوردہ ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے دیسی لبرلز
ذہنی طور پر شکست خوردہ ہیں، انہیں ہر اچھائی کافروں میں نظر آتی ہے اور ہر برائی مسلمانوں میں۔ چنانچہ نظریاتی جنگ جس میدان میں شروع کی گئی ہے اسی میدان میں ہمیں بھی آنا پڑتا ہے تاکہ مسلمانوں کو مزید ذہنی شکست سے بچائیں۔ اور ہاں، اگر اپنے سوشل پلیٹ فارم بنانے، اس کو عام کرنے میں لگ جائیں گے تو یہ اہم مقصود مسلمانوں کو ذہنی شکست سے بچانا ہی فوت ہو جائے گا۔